नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आज मसला तलाक़ सलासा का जो उन्वान आपकी खिदमत में पेश हो रहा है वो है इजमा उम्मत। तीन तलाक़ का तीन होना ये इजमा उम्मत से भी साबित है और इजमा उम्मत भी मुस्तकिल दलील शरई है। एक बात यहाँ बतौर फ़ायदा पहले समझ लें, कुरान मजीद, सुन्नत और इजमा उम्मत, इनमें से कौन सी दलील अफजल है? इसमें थोड़ी सी तफसील है। नंबर एक, अगर हम बाएतबार अफजलियत को देखें तो कुरान और सुन्नत का मर्तबा ये इजमा से बढ़कर है, और अगर बाएतबार कुव्वत के देखें तो कुव्वत में इजमा ये कुरान और सुन्नत से बढ़कर है। आप कुरान करीम का जो मुसहफ हमारे पास है इसको कुरान कहेंगे, इसकी दलील क्या है? इसकी दलील इजमा है कि पूरी उम्मत इसको कुरान कहती है। आप किसी और किताब को उठाएं और लोगों को कहें कि ये कुरान है, लोग नहीं मानते, इसलिए ये कुरान नहीं होगा। सुन्नत मुबारका मकाम मर्तबा में इजमा से बढ़कर है, लेकिन सुन्नत को सुन्नत कब कहेंगे इस पर इजमा होगा कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका ये हुज्जत है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका ये शरीयत का एक बहुत बड़ा माखिज है। तो एक है मकाम और मर्तबा के एतबार से, एक है बाएतबार कुव्वत के। ये बात जो मैंने अर्ज की है, ये बात कई हजरात ने लिखी है, खुसूसन अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, उन्होंने भी इस बात को लिखा है कि इजमा ये कुव्वत में कुरान और सुन्नत से बढ़कर है। इजमा पर कई हवाला जात हैं। यहाँ आपके सामने जो हवाले पेश किए जा रहे हैं ये 6 हवाले हैं। नंबर 1, इमाम अबू बकर अहमद अर्राजी अल जस्सास अल हनफी रहमहुल्लाह अहकामुल कुरान में ज़िक्रुल हिजाज लिइक़ाए सलास मान, दलाइल ज़िक्र करना इस बाब में कि जो 3 तलाक़ों के इकट्ठे वाक़े होने की दलील हैं। फरमाते हैं फल किताब व सुन्नतु व इजमाउ सलफ़ तुजिबु इक़ाअ सलास मान। किताबुल्लाह, सुन्नत और इजमा, ये 3 तलाक़ इकट्ठी दी जाए तो उसको वाक़े करने की दलील बनते हैं। किताबुल इजमा में अल्लामा इब्नुल मुंज़िर रहमहुल्लाह लिखते हैं व अजमाउ, इससे मुराद फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन है। फ़ुक़हा और मुहद्दिसीन का इस बात पर इजमा है अला अन्ना रजुला इज़ा तल्लक़ इम्रअतहु सलासन, अगर कोई खामद अपनी बीवी को 3 तलाक़ दे, अन्नहा ला तहिल्लु लहू इल्ला बअद ज़ौजिन, तो वो औरत खामद के लिए हलाल नहीं रहती तावक्त कि वो किसी और खामद से निकाह न कर ले। अलामा जाअ बिही हदीसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि इसमें हुजूर अलैहि सलाम के हदीस मरवी है। इस पर भी इजमा की बात। इमाम तहावी रहमहुल्लाह शरह मानिल आसार में इजमा की बात लिखते हैं। अल्लामा अबुल हसन अली बिन खलफ बिन अब्दुल मलिक, इनको इब्नुल बत्ताल कहते हैं, आपने शरह सही बुखारी लिखी है। आप फरमा रहे हैं इत्तफ़क़ा अइम्मतुल फ़तवा अला लुज़ूम इक़ाए तलाक़ सलास फ़ी कलिमतिन वाहिदा। अहले फतवा और अरबाब इफ्तार इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि एक कलमा से 3 तलाक़ दी जाए तो वो 3 वाक़े हो जाती है। आगे जो बात लिखते हैं ये बड़ी अच्छी तरह समझें। वल खिलाफ़ फ़ी ज़ालिका शुज़ूज़ुन, 3 तलाक़ को 3 कहने से इख्तिलाफ़ करना ये शाज़ राय है। व इन्नमा तअल्लक़ बिही अहलुल बिदअ, ये मौक़िफ़ इख्तियार करने वाले लोग बिदअती हैं। व मन ला युल्तफ़तु इलैहि, और वो लोग हैं कि जिनकी बात काबिल इत्तिफ़ाक़ नहीं, लिशुज़ूज़िही अनिल जमाअ, क्योंकि जमात से गिरोह ये निकल चुका है। तो ये अहबाब इस बात की तरफ इशारा फरमा रहे हैं, सराहत फरमा रहे हैं कि 3 तलाक़ को 3 कहने का मौक़िफ़, यही मौक़िफ़ जो है इजमाई है। इसके खिलाफ जो बात होगी वो इजमा के मुखालिफ होने की वजह से बिदअत है और नाकाबिल एतबार है। अब उन लोगों को सोचना चाहिए कि जो 3 तलाक़ के खिलाफ फतवा दे देते हैं, मौक़िफ़ रख लेते हैं
اور امت سے ایک الگ راہ اختیار کرتے ہیں کہ آپ کا شمار کس قسم کے گروہ میں ہے، اہل سنت میں ہے یا اہل البدعت اور اہل الہوا میں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں آپ فرماتے ہیں، دو مسائل آپ نے تذکرہ کیے ہیں، نمبر 1 مسئلہ متع، نمبر 2 مسئلہ طلاق ثلاثہ۔ فرماتے ہیں ان دونوں مسائل میں، متع میں بھی اور مسئلہ طلاق ثلاثہ میں بھی، راجح موقف یہ ہے کہ دونوں جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں منعقد ہونے والے اجماع کی وجہ سے متع بھی حرام ہے اور طلاق ثلاثہ یہ واقع بھی ہو جاتی ہے۔ فالراجح فی الموضعین، دونوں مقام پر راجح بات یہ ہے تحریم المتعۃ و ایقاء الطلاق، ایقاء الثلاث، متع بھی حرام اور 3 طلاق کا وقوع، للاجماع الذی انعقد فی عہد عمر علی ذلک، اس اجماع کے پیش نظر جو حضرت عمر کے دور میں منعقد ہوا، ولا يحفظ ان احدا فی عہد عمر خالفہ فی واحدۃ منہما، یہ بات محفوظ طریقے سے منقول نہیں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اجماع کے بعد کسی ایک شخص نے ان کی مخالفت کی ہو، دونوں مقام پر کسی نے بھی ان کی مخالفت نہیں کی، تو یہ اجماع ایک اجماع بہت بڑی قوی چیز ہے جو آج تک چلا آ رہا ہے۔ ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، اجماع جب کسی مسئلہ پر واقع ہو جائے، منعقد ہو جائے، تو اجماع کے بعد شاید شاذ رائے کوئی رکھتا ہے اس اجماع کے خلاف، تو وہ قابل سماع نہیں ہے۔ چہ جائے کہ اجماع کے بعد کسی اجماع کا دعویٰ کیا جائے۔ جب ایک مرتبہ اجماع ہو جاتا ہے، اس پر مفصل بحث اصول فقہ میں موجود ہے، اجماع کے بعد ایک رائے بھی قابل قبول نہیں، چہ جائے کہ اجماع کے بعد ایک اور مستقل اجماع کی بات کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اجماع اس بات پر ہو گیا، اگر اس اجماع کے بعد ایک آدھ رائے آ جاتی ہے جو اس اتفاقی موقف کے خلاف ہو، تو رائے کو ٹھکرا دیں گے، اجماعی موقف کو کمزور نہیں کہتے، کیونکہ اجماع کا معنی ہی یہی ہے کہ اس کے بعد تمام قسم کی آراء ختم ہے۔ باب اجماع میں آپ اصول فقہ میں اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالمخالف بعد هذا الاجماع، اس اجماع کے منعقد ہونے کے بعد جو شخص اس اجماع کی مخالفت کرتا ہے، منابذ له، وہ اس اجماع کو اپنے سر سے اتار پھینکنے والا ہے، یعنی اس اجماع کو قدر نہ کرنے والا شخص ہے۔ والجمہور علی عدم اعتبار من احدث الاختلاف بعد الاتفاق، جمہور کا موقف یہ ہے کہ جب اتفاق ہو جائے اس کے بعد اختلاف جو کرتا ہے اس کی کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے بھی اس کو اجماع لکھا ہے تفسیر مظہری میں، اجمعوا علی انہ من قال لامرأته انت طالق ثلاثا یقع ثلاث بالاجماع، اگر خاوند نے بیوی کو کہا تجھے 3 طلاق، اجماعی طور پر 3 طلاق واقع ہو جائے گی۔ آگے ایک اشکال ہے، جواب ہے، موجود ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ ان کے حوالہ جات، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرما رہے لأنہ طلقها ثلاثا جميعا فوقعن علیہا جميعا معا، 3 طلاق اکٹھی دے تو 3 اکٹھی واقع ہو جاتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرما رہے التمہید میں، یہ علامہ ابن عبد البر المالکی الاندلسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، موطا کی شرح ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً أَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا مُجْتَمِعَاتٍ فِي طُهْرٍ، ایک طلاق کر کے الگ الگ طہر میں دی، یہ ایک طہر میں اکٹھی تینوں دے دیں، لم یمس فیہ، جس میں اس سے ہم بستری نہیں کی، فقط لزمہ ہو، تو یہ اس کو لازم ہو جائے گے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا حوالہ گزر چکا کہ وہ قرآن کریم کی آیت سے استدلال کرتے ہیں مدخول بہا اور غیر مدخول بہا کو 3 طلاق دینے کے وقوع پر، اور امام احمد بن حنبل فرما رہے ومن طلق ثلاثا فی لفظ واحد، ایک لفظ سے جو بندہ کسی کو عورت کو اپنے کو 3 طلاق دے، فقط جہل وحرمت علیہ زوجتہ، اس نے جہالت کا کام کیا لیکن بیوی حرام ہو گئی، ولا تحل له ابدا حتى تنکح زوجا غیرہ، اس کی بیوی اس کے لیے کبھی حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور خاوند سے نکاح نہ کر لے۔ اور جمہور علماء اور تابعین کا موقف لکھا
अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी रहमहुल्लाह ने उम्दतुल कारी में मौक़िफ़ ये अला अन्ना मन तल्लक़ इमरातहु सलासन वक़ाना, अगर कोई शख्स 3 तलाक देता है तो 3 वाक़ई हो जाती है। ये हमारे दलाइल थे, कुरान करीम, उसकी तफसीर, अहादीस मरफूआ, अहादीस मौकूफ़ा, अहादीस मक़तूआ, इजमाए उम्मत और हमारे फ़ुक़हा किराम और अक्सर जुमहूर हज़रात का मौक़िफ़ कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को 3 तलाक दे एक कलमा के साथ या 3 तलाक दे मुतफ़र्रिक़ कलमात के साथ एक महफिल में या मुतफ़र्रिक़ महाफिल में, तो ये तीनों तलाक़ें तीनों वाक़ई हो जाती हैं। अब आइए हम उन दलाइल का जायज़ा लेते हैं कि जिन दलाइल के पेश नज़र बाज़ लोग ये समझे और ये दावा करने लगे कि 3 तलाक अगर कोई ख़ावंद अपनी बीवी को दे तो वो एक शुमार होती है। पहली दलील ये सही मुस्लिम की रिवायत है और बकौल इनके बाज़ लोगों ने ये इल्ज़ाम किया, ये गुमान किया कि हमारी दलील ऐसी है कि जो मुखालिफीन के दलाइल का गला घोंट सकती है, यानी इतनी हमारी कवी दलील है। तो आइए उस दलील को देखते हैं, उस हदीस को समझते हैं और देखते हैं कि उसमें बयान क्या किया गया कि जिनके फ़हम से ये लोग कासिर रहे हैं। हदीस सही मुस्लिम है, तर्जमा जो ये लोग करते हैं पहले हम वो तर्जमा रखेंगे, फिर उसके बाद हदीस का मतलब बयान करेंगे। सही मुस्लिम में रिवायत है, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं, काना तलाक़ु अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकर व सनतैन मिन खिलाफत उमर तलाक़ु सलास वाहिदा फ़क़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब इन्ना अन्नास क़द इस्तअजलू फ़ी अम्रिन क़द कानत लहुम फ़ीहि अनातुन फ़लौ अमज़यनाहु अलैहिम फ़अमज़ाहु अलैहिम। जो लोग ये तर्जमा करते हैं, ये लोग जो तर्जमा करते हैं वो तर्जमा सुने। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थी। तर्जमा समझ गए? 3 तलाक़ें एक ही शुमार होती थी। बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि लोगों ने तलाक़ के मामले में जल्दबाजी की है, यानी एक ही वक्त में 3 तलाक़ें देने लगे हैं, हालांकि उन्हें इस बारे में मोहलत दी गई थी। बस अगर हम ऐसे लोगों पर तलाक़ जारी कर दें, बस हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने उन्हें 3 तलाक़ों के तौर पर जारी कर दिया। इन लोगों का कहना यह है कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 3 तलाक़ एक शुमार होती थी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में 3 तलाक़ एक थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माना खिलाफत के इब्तिदाई 2 सालों में 3 तलाक़ एक थी। बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने 3 को 3 कर दिया। तो हमने कलमा पैगम्बर अलैहिस्सलाम का पढ़ा है, हमने कलमा हज़रत उमर का नहीं पढ़ा, लिहाजा हम हज़रत उमर की क्यों माने, हम किसकी मानेंगे? हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मानेंगे। और इन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में ऐसे ऐसे कमेंट्स दिए, तासुरात पेश किए कि इंसान पढ़ता है तो दंग रह जाता है कि आप एक मसला को समझ ना पाए, लेकिन आपने उस बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी शख्सियत को जो है वो इन अल्फाज के साथ जिक्र किया है कि जिन पर अक़ल ताज्जुब करती है। मैं 3 दलाइल 3 हवाले आपके सामने पढ़ता हूँ कि आप सुने कि हजरात इस मसला में मसला समझे नहीं और बिला वजह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु पर तानो तशरीह करने लगे। तैसीरुल बारी है, नवाब इनके हैं अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहब की, इसमें उन्होंने जिल्द नंबर 5 सफ़ा 195 पर लिखा, ये एक इज्तिहाद है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का जो एक हदीस के खिलाफ काबिल अमल नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ, यानी ये अल्लामा साहब जो है, मैं कहता हूँ मुसलमानों अब तुमको इख्तियार है, खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के फतवा पर अमल करके आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को छोड़ दो, खा हदीस पर अमल करो, हज़रत उमर के फतवा का कुछ ख्याल न करो। हम तो शिक सानी को इख्तियार करते हैं, यानी हम हदीस पर अमल करते हैं और हज़रत उमर के फतवा का कुछ ख्याल नहीं करते। तनवीरुल आफाक नामी किताब है, तनवीरुल आफाक फी मसअलत तलाक में
صفحہ نمبر 487 پر محمد رئیس ندوی لکھتے ہیں مگر لوگوں کی غلط روی روکنے کی مصلحت کے پیش نظر موصوف سے مراد حضرت عمر رضی اللہ عنہ، موصوف نے باعتراف خیش، یعنی حضرت عمر کو خود اس بات کا اعتراف تھا، باعتراف خیش اس قرآنی حکم میں ترمیم کر دی۔ قرآنی حکم تھا 3 طلاق 1 ہے، قرآنی حکم تھا 3 طلاق 1 ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا اس بات کا، ان کو اعتراف تھا کہ میں نے اس قرآنی حکم میں ترمیم کی ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، روافض نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے۔ 2 بنیادی باتیں لکھی انہوں نے کہ ہم اس وجہ سے ان کو نہیں مانتے۔ نمبر 1، انہوں نے متعہ جو قرآن سے ثابت تھا، بقول ان کے متعہ جو قرآن سے ثابت تھا، حضرت عمر نے اس پر بین لگائے، پابندی لگائی ہے۔ نمبر 2، 3 طلاق کا 1 ہونا قرآن سے ثابت تھا، حضرت عمر نے 3 کیا، ہم نہیں مانتے۔ سوال یہ ہے ان سے بھی اور ان سے بھی کہ قرآن کریم نے 3 طلاق کو 1 کہا ہے، حضرت عمر نے 3 کو 3 کہہ دیا، لہٰذا حضرت عمر کی نہیں مانیں گے کیونکہ قرآن حکم میں تبدیلی ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کو بتایا جائے، سورت کو بتائیں، اس میں جو ورس نمبر ہے اس کو بتائیں کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں مذکور ہو کہ اگر کسی نے 3 طلاق دی تو وہ 1 ہوتی ہے، یہ مذکور ہو، پھر کہا جائے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس قرآنی حکم کی ترمیم کی ہے۔ بلا وجہ اپنی فہم ناقص کے پیش نظر حضرت عمر جیسے جوان کے بارے میں یہ تاثرات پیش کرنا یہ عقل و دانش کے بہت خلاف ہے، انصاف کو خون کرنے کے مترادف ہے۔ بلا وجہ لوگوں کو اکسانا ہے صحابہ کرام کے خلاف۔ تو ایسی کوئی آیت بھی نہیں ہے کہ جس میں ہو کہ 3 طلاق 1 ہے اور حضرت عمر نے اس میں ترمیم کر دی اور ان کو اعتراف بھی ہو، یہ بات بالکل غلط ہے۔ تو بڑے بھائی آپ کے وہ بھی جھوٹ کہتے تھے اور آپ چھوٹے بھائی ان کے آپ بھی جھوٹ کہتے ہیں، حضرت عمر نے کہیں بھی ترمیم نہیں کی قرآن حکم کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تو ایسی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کے قلب پر اور زبان پر حق کو جاری کر دیا۔ تو جب شخصیت حق کے جاری کرنے میں جو وہ پیش ہو، اس کے بارے میں یہ تاثرات پیش کرنا یہ بہت بڑی گھٹیا حرکت ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عبد المتین میمن جونا گڑھی صاحب، ان کی کتاب ہے حدیث خیر و شر، صفحہ نمبر 145 ہے، مکتبہ دار السنت لاہور سے چھپی ہے۔ یہ ذرا اس کو سمجھیں۔ کہتے ہیں اب اس مسئلہ طلاق میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی طرف لوٹیں گے یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کی طرف؟ سوال پوچھ رہا ہے اپنے مخاطبین سے، کس کی طرف لوٹیں گے؟ جب تقابل ہو اور آپ یہ کہیں کہ سنت محمدی کو چھوڑ کر سنت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف لوٹیں گے تو کفر ہے۔ سوال یہ ہے کہ جو سنت عمر، یہ کتنا غلط تقابل آپ لوگ دے رہے ہیں۔ ایسا کہاں ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر کچھ اور فرمائیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کچھ اور؟ یہ تو بالکل تقابل بھی غلط ہے۔ آپ یہ کیسے فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ حضور کو چھوڑا اور حضرت عمر کا فتویٰ لیا تو یہ کفر بن گیا؟ سوال یہ ہے کہ جو حضرت عمر کے فتویٰ کی طرف جو کافر ہے تو پھر حضرت عمر پر تو آپ نے دبی زبان میں کیا الفاظ کہہ دیے؟ کچھ فہم بھی ہے کہ آپ نے کیا لکھ کے دیا؟ اور امت خوش ہے کہ ماشاءاللہ دیکھو نا حق بیان کیا کہ ہم قرآن و سنت کے علاوہ کسی کی نہیں مانتے۔ یہ بات اس وقت ہو کہ جب قرآن و سنت میں صراحت ہو کہ 3 طلاق 1 ہے، وہ تو ہے ہی نہیں۔ تو کس طرح آپ صحابہ کرام میں سے جلیل و قدر صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا فتویٰ سنت سے الگ ہے اس لیے جو ان کے پاس جائے گا وہ کفر ہے؟ یہ بات انتہائی بے ادبی کی ہے، اس سے اعتراض لازم ہے۔ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث مبارک آپ نے سمجھ لی، پڑھ لی۔ اس حدیث کا کان طلاق ثلاث علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و سنتین من خلافت عمر طلاق ثلاث واحدہ، اس کا مطلب یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ 3 طلاق 1 شمار ہوتی تھی۔ اس کے جوابات محدثین نے کئی دیے ہیں، ہماری اس فائل میں 9 جوابات ہیں، ایک ایک کر کے جواب اہم عرض کرتے ہیں، باقی آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ نمبر 1،
इमाम नववी रहमहुल्लाह ने इसका एक माना किया इस रिवायत का और फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये असह माना है। वो माना समझे, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हुमा इनके इब्तदाई 2 सालों में अगर कोई शख्स अपनी बीवी को कहता अंति तालिकुन अंति तालिकुन अंति तालिकुन, पहले लफ्ज के बाद जो दूसरा लफ्ज लाता, इस दूसरे लफ्ज से इस्तीनाफ का इरादा न करता। 2 लफ्ज होते हैं, एक होता है ताकीद, एक होता है इस्तीनाफ। आप एक लफ्ज बोले और फिर दोबारा वही लफ्ज बोले लेकिन माना नया ले, ये इस्तीनाफ है। आप एक लफ्ज बोले, दोबारा वही लफ्ज बोले लेकिन पहले माने की पुख्तगी जाहिर करें, इसे ताकीद कहते हैं। हजरत नबी इस्लाम के दौर में इस तरह दीगर 2 अदवार में लोग जब 3 लफ्ज बोलते थे, अंति तालिकुन अंति तालिकुन अंति तालिकुन, तो उसमें पहले लफ्ज के बाद जो बाकी 2 लफ्ज बोलते थे उस वक्त इस्तीनाफ का इरादा नहीं करते थे, अमूमन ताकीद का इरादा होता था। इसलिए उस ताकीद के इरादे को मलहूज रखते हुए कह दिया जाता कि इसकी 1 तलाक हुई है, 3 तलाक नहीं हुई। ये ऐसे ही है जिस तरह आप बैठे हैं, एक सांप यहां गुजर आए, आप कहेंगे सांप सांप सांप, कितने सांप हैं? उसने तो 3 कहा, आप कहेंगे बेशक 3 कहा, लफ्ज सांप 1 है, उसके बाद जो लफ्ज सांप 2, लफ्ज सांप 3 है, ये पहले की ताकीद है, इस्तिनाफ नहीं है। लेकिन जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया, इस कलमा को लोग ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने लगे, तो उस वक्त लोग इससे इस्तिनाफ ही का इरादा करते, ताकीद का इरादा नहीं करते थे। तो चूंकि लोगों ने खुद इस लफ्ज इस्तिनाफ से, इस लफ्ज तलाक से इस्तिनाफ का इरादा किया, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उन लोगों के इरादा को देखते हुए 3 तलाक को 3 कह दिया। तो यहां ये बात समझनी चाहिए कि पहले दौर में तरीकाकार तलाक का अलग था, यानी वो इरादा ताकीद का करते थे। उस वक्त लोगों के अहवाल दुरुस्त थे, जो दिल में जुबान पे था, इसलिए उनकी बात कबूल की जाती। बाद में जब दीगर लोग जो है वो इस्लाम में दाखिल हुए तो लोग जो है उनकी बातें और होना शुरू हो गई, और बातें नहीं, इरादा ताकीद का नहीं होता था, इस्तिनाफ था, लेकिन वो बिला वजह ताकीद कहने लगे। तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फिर मामूल के मुताबिक, मुबादर इला ज़हन, उसके मुताबिक हुक्म फरमा दिया कि 3 तलाक अब 3 है। अब इस तशरीह के मुताबिक ये बात वाज़ेह होती है कि आज के दौर में जो 3 बंदा देते हैं वो ताकीद नहीं करता, वो इस्तिनाफ है। और नंबर 2, आज के दौर और उस दौर में, चूंकि उस दौर में भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि लोग गलत बयानी से काम लेते हैं, आज तो बदरजे औला गलत बयानी से काम लेते हैं। उनको पता भी नहीं होता कि इरादा इस्तिनाफ क्या है और इरादा ताकीद क्या है, बस वो फतवा देते हैं, आपने 3 कहे थे, वो 1 होती, चलो। तो पहला जवाब इमाम नववी रहमहुल्लाह ने ये दिया। जवाब नंबर 2, ये जो दूसरा जवाब है, शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने इसको बहुत पसंद किया है। इस जवाब को समझे, और हमारी नजर में ये पहले जवाब से असह ये जवाब है। इस जवाब का हासिल ये है कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इस फैसला से पहले जो दौर गुजरा है, इस दौर में लोग तलाकें बीवियों को देते थे, तलाक व सलास वाहिदा। इसका यह मतलब हरगिज नहीं कि 3 तलाक देते थे और वो 1 तलाक शुमार होती थी, यह मतलब हरगिज नहीं। इस रिवायत का मतलब यह है कान तलाक व सलास वाहिदा, माना यह है कि वो लोग 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते थे। यक्तफूना बेवाहिदा, 1 तलाक पर इत्तिफाक करते, 3 तलाक नहीं देते बल्कि 1 तलाक देते। तो दूसरा जवाब क्या निकला कि काना तलाक व सलास, आगे तलाक व सलास वाहिदा, इसका माना यह नहीं कि 3 तलाक देते फिर 1 शुमार होती, इसका माना यह है कि 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते। जाहिरी बात है कि जब हजरत नबी अलैहिस्सलाम के दौर में 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के इब्तदाई 2 सालों में 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते, तो शुमार कितनी होनी थी? 1। और जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर आया, लोगों ने 3 ही देना शुरू कर दी, तो अब कितनी शुमार होगी? 3। तो आप बताइए
اس تشریح کے مطابق یہ مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے دور تھا اور آپ کا جو دور تھا، حضرت عمر نے مسئلہ نہیں بدلا بلکہ لوگوں نے طلاق کے معاملہ میں اپنی عادت بدلی ہے۔ اور یہ جو بات ہے، یہ بات لکھنے والے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، امام نووی رحمہ اللہ۔ اس پر ہم ایک قرینہ پیش کرتے ہیں اور قرآن و سنت سے دو نظیریں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ ہم نے کیسے معلوم کیا کہ یہاں پر 3 طلاق کے بجائے 1 طلاق دینا مراد ہے؟ وہ اس طرح معلوم کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ ہیں، ان الناس قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو تو آسانی تھی اس بارے میں جس میں انہوں نے اب جلد بازی کر لی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر پہلے 3 طلاق ہوتی، 3 طلاق بندہ دے دیتا، 3 طلاق دے دیتا اور وہ شمار ہوتی، ان لوگوں کا معنی یہ ہے۔ لیکن ہمارا سوال یہ ہے، حضرت عمر فرما رہے ہیں کہ ان کو پہلے آسانی تھی۔ آسانی کب ہوتی ہے؟ 1 طلاق دے کر بیوی کو چھوڑ دے، یہ آسانی ہے ان کے لیے، کیونکہ عدت گزر جائے گی تو عدت کے بعد رجوع آسان ہے۔ اگر ایک بندہ 3 طلاق الگ الگ طور میں بھی دیتا ہے تب بھی بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ آسانی کب ہوگی؟ کہ جب 1 طلاق دے دی جائے اور بیوی کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر کے الفاظ بتاتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ پہلے دور میں آسانی تھی۔ کیا معنی؟ عمومی رجحان 1 طلاق دینے کا تھا تو بالکل ٹھیک تھا، بعد میں عقل ٹھکانے آتی، لوگ رجوع کر لیتے۔ لیکن اب انہوں نے اس آسانی کو جلد بازی میں تبدیل کر دیا۔ جلد بازی میں کب تبدیل کریں گے؟ کہ جب 3 طلاق اکٹھی دینا شروع کریں گے۔ تو جب انہوں نے 3 طلاق اکٹھی دینا شروع کر دی تو ٹھیک ہے، فَأَمْزَاهُ عَلَيْهِمْ، تو آپ نے 3 طلاق کو لاگو کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جو جملہ ہے یہ بتاتا ہے کہ پہلے دور میں 3 اکٹھی دینے کا رواج نہیں تھا۔ اگر رواج ہوتا تو آسانی تو پہلے ہی نہیں تھی نا۔ حضرت عمر پھر کیسے کہہ سکتے تھے کہ پہلے آسانی تھی اب جلد بازی کر دی؟ آسانی کا وجود اسی صورت میں ہے کہ جب طلاق 1 پر اکتفا کیا جائے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کی گفتگو میں قرینہ ہے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ جو گفتگو کرتے ہیں وہ دیکھیں، المراد، اس روایت کا مطلب یہ ہے، ان المعتاد فی الزمن الاول، پہلے زمانوں میں جو عام عادت تھی، کانا طلقتن واحدہ، کہ 1 طلاق ہوتی تھی، یعنی 1 طلاق دی جاتی تھی۔ وصار الناس فی زمن عمر یوقعون الثلاث، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگوں نے 3 طلاقیں دینا شروع کر دی، دفعتن، ایک ہی وقت میں۔ فنفذہ عمر، حضرت عمر نے پھر ان کو نافذ کر دیا۔ فعلى هذا يكون اخبارا عن اختلاف عادت الناس لا عن تغیر حکم فی مسئلۃ واحدہ۔ اس تشریح کے مطابق یہ روایت لوگوں کی عادت کے تبدیل ہونے کی دلیل ہے، مسئلہ کے تبدیل ہونے کی دلیل نہیں ہے کہ مسئلہ حضرت عمر نے بدل دیا۔ قال المازری، توجہ سے یہ جملہ بہت اہم ہے۔ علامہ مازری شافی فرماتے ہیں، انہوں نے مسلم کی شرح لکھی ہے، قد زعم من لا خبرۃ له بالحقائق، بعض ایسے لوگ جن کو حقائق کی کوئی خبر نہیں، وہ یہ بات کہتے پھرتے ہیں، ان ذالک کان ثم نسخ، کہ پہلے 3 طلاق 1 ہوتی تھی پھر منسوخ کر دی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ غلط بات ہے۔ قال وہذا غلط فاحش، یہ بالکل غلط بات ہے۔ کیوں؟ لأن عمر رضی اللہ عنہ لا ينسخ، حضرت عمر کسی بات کو منسوخ نہیں کر سکتے جو حضور نے کہی۔ وَلَوْ نَسَخَ وَحَاشَاهُ، قسم بخدا اگر آپ کسی بات کو جو حضور کی منسوخ کرتے، لَبَادَرَتِ الصَّحَابَةُ إِلَىٰ إِنْكَارِهِ، صحابہ آپ کے سامنے آ جاتے کہ حضرت ایسا مت کریں۔ تو آپ سے یہ بات متوقع ہی نہیں ہے، تو بلا وجہ یہ کہنا کہ 3 پہلے 1 تھی، حضرت عمر نے 3 کہہ دیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے یہ تو بات آپ نے حدیث کی روح سمجھی۔ حضرت شاہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے 2 نظیریں پیش کی ہیں اس جملہ پر، کہ اس جملہ سے جو ہم نے کہا نا طلاق و ثلاث واحدہ، اے طلاق بدل الثلاث، اس جملہ کی نظیر 2 انہوں نے پیش کی ہیں، ایک قرآنی آیت سے اور ایک حدیث مبارک سے۔ اور اتنی جامع گفتگو آپ رحمۃ اللہ نے فرمائی ہے کہ انسان اشش کر اٹھتا ہے کہ واقعتاً قرآن و سنت کا فہم جو علماء دیوبند کو ہے، ایسا فہم غیر مقلدین کو نہیں ہے۔ قرآن کریم سورۃ صاد
आयत नंबर 5। अल्लामा फरमाते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, मुशरिकीन ने जब देखा कि नबी अलैहिस्सलाम ने लात को, मनात को, उज़्ज़ा को, फुना फुना 360 बुतों को कहा कि इनकी इबादत मत करो, एक खुदा की इबादत करो, तो उस वक्त उन लोगों ने क्या कहा? उन्होंने कहा अजाल अल आलिहत इलाहु वाहिदा, अरे ये पैगंबर कैसे हैं, इन्होंने तो सारे महबूदों को एक माबूद बना दिया। हजरत कश्मीरी फरमाते हैं वो वो अरब के फुसहा लोग थे, फसीह लोग थे। अल्लाह ने उनके कलाम को जिक्र फरमाया। जरा इस्तिदलाल समझे। हजरत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनका कलाम जिक्र किया, उन्होंने कहा अजाल अल आलिहत इलाहु वाहिदा, क्या इन लोगों ने, इस पैगंबर ने तमाम आलिहा को एक में तब्दील कर दिया है? यानी कहते हैं कि इनकी इबादत ना करो, इनकी करो। हजरत फरमाते उनका मतलब ये नहीं था कि हुजूर ने सब जो माबूदान बातिला है उनको पहले इबादत की फिर उनको एक कर दिया, नहीं। उनका मतलब ये था कि हुजूर ने तमाम माबूदान के बजाय एक माबूद को अपना परवरदिगार बना लिया। तो जिस तरह कानत तलाक़ु सलास वाहिदा, इस तरह अजाल अल आलिहत इलाहु वाहिदा, ये नज़ीर है कुरान करीम से, इसको कोई ठुकरा के दिखाए। नंबर 1। नंबर 2, सुनन इब्न माजा में सनद सही से रिवायत मौजूद है। आप इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से इधर देखें, मन जाल अल हुमूमा हम्मन वाहिदन हम्म आखिरतिही, जो बंदा अपने दुनिया के तमाम गमों को एक गम बना लेता है, यानी आखिरत का गम, कफ़ाहुल्लाहु हम्म दुनियाहु, तो अल्लाह उसकी दुनिया के तमाम गमों में खुद कफील हो जाते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, मदद करते हैं। हजरत फरमाते इसका ये माना है कि बंदा दुनिया के पहले सारे गम अपने सर पर ले फिर उनको एक गम बना ले, ये मतलब है? या इसका ये मतलब है कि दुनिया के तमाम गमों के बजाय आखिरत के एक गम को अपना ले? क्या मतलब है? ये दूसरी शक मुराद है कि तमाम गम के बजाय एक गम बना ले। हजरत फरमाते यही तो हम कहते हैं हदीस का माना है, जो अल्लामा माजरी ने भी समझा, अल्लामा नववी ने भी समझा कि उस दौर में लोग 3 तलाक के बजाय 1 तलाक देते थे। हजरत उमर के दौर में 3 तलाक ही देते थे, तो पहले चूंकि 3 के बजाय 1 थी, शुमार 1 होती, अब 3 देते हैं, शुमार 3 होगी। तो ये हजरत उमर पर काहे का इल्जाम आप लोग लगाते हैं कि उन्होंने माज़अल्लाह हुजूर के मसला को बदल दिया? ये जो जवाब है, ये जवाब उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं कि मैंने हजरत पहले जवाब दिया उलमा की मजलिस में, दौड़ मदरसा है सिंध में, वहां उलमा की महफिल हुई, गुफ्तगू हुई, तो उस्ताद जी ने ये जवाब दिया। उन्होंने कहा हजरत ये जवाब कहाँ लिखा है? उस्ताद जी फरमाते मैंने उनको कहा कि जवाब मारिफुस सुनन में अल्लामा बिन्नौरी रहमहुल्लाह ने अपने शेख मुर्शिद उस्ताद मोहतरम शानवर शाह कश्मीरी के हवाले से लिखा है। लोग अशश कर उठे कि हजरत वाकई दिल को लगता है ये जवाब। हजरत फरमाते हैं कि हजरत का आप देखें, फहम देखें, मुताला देखें और इस्तिखराज देखें कि आपने किस तरह आयत से और हदीस से इस उन्वान को निकाला और उसको मुंतबिक किया इस हदीस मुबारक पर। और आप यकीन जानिए कि सही मुस्लिम की जो शरह इमाम नववी ने लिखी है, उन्होंने माना तो बयान कर दिया, लेकिन इस पर नज़ीर पेश नहीं की। उलमाए देवबंद ने 2 नज़ीरें भी पेश कर दी हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए देवबंद का तुर्रा इम्तियाज है। तो दूसरा जवाब ये निकला कि इससे मुराद ये नहीं है कि 3 तलाकें दी जाती फिर शुमार 1 होती, बल्कि इसका मतलब ये है कि 3 तलाक के बजाय 1 तलाक दी जाती। नंबर 3, तीसरा जवाब बड़ा अहम है। जवाब नंबर 3 ये है कि देखें, एक उसूल है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल हदीसु इज़ा लम तजमा तुरुक़हु लम तफ़हमु, एक हदीस के जितने भी तुरुक़ आपके सामने, जब तक सबको आप जमा नहीं करेंगे, लम तफ़हमु, आप हदीस को समझ नहीं सकते। क्यों? कि हदीस युफ़स्सिरु बाज़ु बाज़ा, एक हदीस दूसरी हदीस की तशरीह करती है। सही मुस्लिम में यह हदीस आई है। अब हम देखते हैं कि इसका कोई तरीक अगर किसी और किताब में मौजूद है तो उसमें किस चीज का बयान है। सुनन अबी दाऊद में इस रिवायत का एक तरीक मौजूद है। उसमें क्या है? उसमें यह है कि हजरत इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु से शागिर्द ने पूछा, साइल ने, और साइल है अबू साहबा,
اس نے پوچھا کہ حضرت نبی علیہ السلام کے دور میں، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں 3 طلاق جو ایک ہوتی تھی اس کے متعلق پوچھا، تو حضرت ابن عباس فرمانے لگے بلا، بالکل مسئلہ ایسا ہے. کیوں؟ کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا تھا ان ادوار میں، قبل ان يدخل بها، ہم بستری سے پہلے، رخصتی سے پہلے کوئی بندہ 3 طلاق دیتا تھا. توجہ سے ذرا، صحیح مسلم کی روایت میں یہ قید نہیں ہے قبل ان يدخل بها، یہ قید اس طریقے میں ہے. معلوم ہوا کہ یہ جو روایت ہے یہ علی الاطلاق نہیں ہے، یہ روایت صرف غیر مدخول بہا عورت کے بارے میں ہے. قبل ان يدخل بها، ہم بستری سے پہلے اگر 3 طلاق دیتا، جعلوها واحدۃ، تو اس دور میں اس کو ایک کر دیا جاتا. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدر من امارت عمر. اب مطلب توجہ سے سمجھے، اب معنی یہ نکلا پہلے ادوار میں غیر مدخول بہا عورت کو خامن 3 طلاق دیتا تو وہ 1 شمار ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں غیر مدخول بہا کو خامن 3 طلاق دیتا تو 3 شمار ہوتی. اب یہ مطلب ہے. اب ذرا اس کی تھوڑی سی تفصیل سمجھے. غیر مدخول بہا کو 3 طلاق دیتا تو 1 شمار ہوگی. یہ کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب 3 طلاق دے اور الگ الگ دے. انت طالقن سے جدا ہو گئی، انت طالقن یہ دونوں پڑی ہی نہیں ہے، محل باقی نہ رہا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پہلے ادوار میں چونکہ محل ہی باقی نہیں رہتا تھا، اس لیے طلاق پڑتی نہیں تھی اور شمار 1 ہوتی. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، قد استعجلوا فی امر قد کانت لهم فیہ انات، جلد بازی شروع کر دی لوگوں نے. غیر مدخول بہا کو 3 دینے لگے، لیکن بلفظ واحد دینے لگے. کیا کہنے لگے؟ انت طالقن ثلاثا. آپ سے میں عرض کرتا ہوں غیر مدخول بہا کو 3 طلاقیں بلفظ واحدت دی جائیں، کتنی شمار ہوں گی؟ اب آپ کہتے ہیں مسئلہ تو بالکل واضح ہے. پہلے ادوار میں غیر مدخول بہا کو الگ الگ دی جاتی، 1 شمار ہوتی. حضرت عمر کے 2 سالوں کے بعد کے ادوار میں رجحان یہ ہوا 3 طلاقیں دی جاتی بلفظ واحدت، تو پھر وہ 3 شمار ہوتی. اب آپ بتائیے پہلے دور اور حضرت عمر کے دور میں کوئی اختلاف ہے؟ بالکل نہیں. تو بلا وجہ حضرت عمر پر تان و تشنیع کرنے کے نہیں، مسائل بدل ڈالے، نبی علیہ السلام کا فیصلہ بدل ڈالا، ہم نے کون سا آپ کا کلمہ پڑھا، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ان باتوں سے اپنی زبان کو انسان بند رکھے تو اچھا ہے. بلا وجہ ایک تان و تشنیع کا دروازہ نہ کھولنا چاہیے. نمبر 4، چوتھا جواب یہ ہے، حضرت ابن عباس کے کئی شاگرد ہیں. ان شاگردوں میں سے یہ جو شاگرد ہے نا، ان کا نام ہے طاؤس، جنہوں نے مسلم کی روایت نقل کی ہے. باقی جتنے شاگرد ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ 3 طلاق 3 ہے. اگر اس روایت کا یہ مطلب 3 جو ہم نے بیان کی یہ بیان کرے تو بالکل 3 کا 3 ہونا اور باقی شاگردوں کے ساتھ ان کی بات درست ہو جاتی ہے. لیکن اگر وہی مطلب لیا جائے جو غیر مقلد لیتے ہیں، تو اب یہ ہوگا کہ ابن عباس کے باقی سارے شاگرد 3 کا 3 ہونا نقل کرتے ہیں، اور ایک شاگرد طاؤس یہ 3 کا 1 ہونا نقل کرتا ہے. اور اصول حدیث میں آپ پڑھ چکے ہیں، ثقہ راوی بھی ہو لیکن جماعت ثقات کی مخالفت کرتا ہو تو اس کی روایت کو شاذ اور ان کی روایت کو محفوظ کہتے ہیں. اب اس مطلب کو لیا جائے تو ان کی تو روایت شاذ بنتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ مطلب وہ لو، ان کی روایت بھی درست ہو جائے، بقیہ شاگردوں کی بھی درست ہو جائے. اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ 3 طلاق کا 3 ہونا اس روایت سے لیں گے. اگر 3 1 کریں گے تو روایت شاذ بن جاتی ہے. اور اس روایت کے شاذ ہونے کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے امام احمد بن حنبل نے. کل اصحاب ابن عباس رووا عنہ خلاف ما قال طاؤس. حضرت محمد بن رشد مالکی نے اور امام ابو بکر بیہقی نے کہ اگر یہ مطلب لیں تو روایت شاذ ہے، اور شاذ روایت ضعیف کے قبیل سے. تو صحیح مسلم کی روایت کو ضعیف کرنا ہے تو غیر مقلدوں کا مطلب لیں، اگر اس کو صحیح قرار دینا ہے تو پھر اہل سنت والجماعت کا مطلب لیں. ایک اور بات سمجھیں، امام بیہقی رحمہ اللہ نے ایک بڑی عمدہ بات کی ہے. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ چونکہ طاؤس کی جو روایت ابن عباس سے ہے
یہ روایت ان تمام روایات کے خلاف ہے جو باقی شاگردوں کی حضرت ابن عباس سے ہے، مخالفت ہو گئی نا، اس وجہ سے امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں ذکر نہیں کیا۔ آپ فرماتے ہیں وَتَرَكَهُ الْبُخَارِيُّ وَأَظُنُّهُ إِنَّمَا تَرَكَهُ لِمُخَالِفَتِهِ سَائِرَ الرِّوَایَاتِ عن ابن عباس، چونکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تمام روایات کے خلاف ہے، اس لیے میرا خیال یہی ہے کہ امام بخاری نے اس کو ذکر نہیں فرمایا۔ باقی جوابات ہیں، ان کو بھی ذرا آپ دیکھ لیجئے گا۔ بس دو جواب ہم عرض کرتے ہیں۔ پہلا جواب یہ، غیر مقلدین کا موقف ہے ایک محفل کی 3 طلاق ایک ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس روایت میں جو صحیح مسلم کی ہے ایک مجلس کا لفظ دکھا دیں۔ حضرت اکاڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک بیان میں تھا، بیان کے دوران صحیح مسلم کی کتاب کا وہی صفحہ فوٹو سٹیٹ ہو کر یہاں سے آیا، اس میں وہی مسئلہ 3 طلاق کے متعلق جو یہ گمان کرتے ہیں یہ روایت لکھی کہ ان کا جواب دیں۔ میں نے پرچہ رکھ لیا، پھر ادھر سے آئے، پھر اسے کوئی 5-7 پرچے آنا شروع ہو گئے کہ ان کا جواب دیں جواب دیں۔ یہ غیر مقدموں کی شرارت تھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے پھر پرچہ اٹھایا کہ دیکھیں میں تو کہا کہ چلیں اس کو بعد میں دیکھتے، لیکن آپ بار بار جو سوال بھیج رہے ہیں، تو اب میں آپ سے کہتا ہوں اس روایت میں آپ کا موقف یہ ہے کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہے۔ اگر 3 طلاق الگ الگ طور کی ہو تو وہ 3 ہوتی ہے، لیکن ایک مجلس کی 1 ہوتی ہے۔ آپ صحیح مسلم کی اس روایت میں ایک مجلس کا لفظ دکھا دیں، اور میں چونکہ دیکھ رہا ہوں آپ اس پر دائرہ لگا دیں کہ یہ لکھا ہے ایک مجلس کا لفظ، پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ کہتے ہیں پھر پرچے آنا بند ہو گئے، اور واقعتاً جو دعویٰ ہے اس کے مطابق اس روایت میں ایک مجلس کا لفظ ہی نہیں ہے۔ ایک آخری جواب بھی سمجھیں جو یہاں پر نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت مجمل ہے جس کا ہم نے تفصیل سے معنی بیان کر دیا، یہ غیر مقلدوں کی دلیل نہیں ہے۔ ایک اور روایت پیش کرتے ہیں، آگے آ رہی ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے۔ اس کے صحیح طریق سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ صحابی نے 3 طلاق نہیں طلاق بتہ دی تھی۔ اس کے علاوہ غیر مقلدوں کے پاس ایک روایت صحیحہ بھی موجود نہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر غیر مقلدوں کو اس روایت پر ناز ہے جس کا ہم نے مجمل تھی بیان واضح کر دیا، ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی زندگی، آپ کہتے ہیں نا حضور علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی 2 سالوں میں نبی علیہ السلام کی زندگی کا ایک فیصلہ دکھا دیں، یہ روایت مجمل تھی، جواب دے دیا۔ سورہ نبی داؤد کی روایت ضعیف ہے، اس کا صحیح جواب ہم آگے دیں گے۔ ان کے علاوہ ایک روایت حضور علیہ السلام سے سند صحیح کے ساتھ دکھا دیں کہ حضور علیہ السلام کے پاس 3 طلاقوں کا مسئلہ آیا اور آپ نے فرمایا نہیں 3 طلاق ایک ہے، ایک روایت سند صحیح سے دکھا دیں۔ نمبر 2، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ کی جو خلافت ہے 2 سال 4 ماہ ہے، خلافت صدیق میں ایک فیصلہ دکھا دیں کہ 3 طلاق ایک تھی، ایک فیصلہ، کیونکہ یہاں ان کا بھی ذکر آیا ہے نا، وہ ابی بکر۔ نمبر 3، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جو دور آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، وسنتین من خلافت عمر، حضرت عمر کی خلافت کے 2 سال ایک فیصلہ سند صحیح کے ساتھ دکھا دیں کہ حضرت عمر نے 3 طلاق کو ایک کہا ہو، پھر تو پتہ چلے کہ روایت پر آپ کا عمل ہے۔ آپ روایت پیش کرتے ہیں، آپ کی دلیل ہے، نہ حضور علیہ السلام سے صحیح سند سے ثابت، نہ صدیق اکبر سے ثابت، نہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما ان سے ثابت، تو سوال یہ ہے کہ پھر آپ کی دلیل کیسے ہے؟ آگے حضرت امام ابو داؤد یہ دلیل نمبر 2 اور دلیل نمبر 3، یہ دلیل نمبر 2 اور 3 بالکل ایک جیسی ہیں، اسے سمجھ لیں۔ ان دونوں کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید، ان کا واقعہ صحیح سنن ابی داود میں ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، پھر ایک دوسری عورت سے شادی کر لی۔ دوسری عورت یہ ایک قبیلہ مزینہ کی تھی، وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی نکاح کے بعد، یا رسول اللہ، اپنے بالوں کو یوں اس نے کہا، یا رسول اللہ مجھے رکانہ سے اتنا بھی فائدہ نہیں ہوا جتنا ایک بال کو دوسرے بال سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ رکانہ کے اولاد کو بلاؤ۔
औलाद को बुलाया गया तो आपने शुरकाए मजलिस से पूछा कि देखो ये लड़का रुकाना से नहीं मिलता, ये उससे नहीं मिलता, तो तब तमाम का बताया कि ये तो अपने बाप से मिलते हैं, ये औरत कैसे कहती है कि रुकाना जो है उनसे मुझे कुछ नफा हासिल नहीं हुआ। तो फिर आपने रुकाना को बुलाया कि मुझे बताओ कि तूने बीवी को पहली इसको तलाक दो, उसको तलाक दे दी। यानी जो इतनी बरसरे मजलिस आकर ऐसी बातें करते, जबकि वो बंदा ठीक है, उसकी पहले तो औलाद है, ये कैसे कहना कि उससे कुछ फायदा हासिल नहीं होता। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर रुकाना से पूछा कि तूने बीवी को तलाक दी है? उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दी है। कितनी दी है? अबू दाऊद की रिवायत में ये जो लोग पेश करते उसमें या रसूलल्लाह मैंने 3 दी है। आपने फरमाया रुजू कर लो, रुजू कर लो। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं कि इसमें 3 तलाक को हुजूर ने एक शुमार किया, तब कहा ना रुजू कर लो। अगर 3 होती तो आप अलैहिस्सलाम रुजू के हुक्म न देते। इस बात की दलील है कि 3 1 है। ये रिवायत है और आगे रिवायत है मुस्नद अहमद की। इजमाली इसका जवाब समझ ले, तफसीली जवाब मौजूद है। इजमाली जवाब यह है कि इस रिवायत में सही तरीक में जो अहले बैत से है, अहले बैत से मुराद रुकाना के घर वालों से जो रिवायत है उसमें तलाक बत्ता के अल्फाज, तलाक बत्ता ये फिक्र में आप पढ़ते हैं काटने वाली तलाक, जिसमें 1 का भी एहतमाल है, जिसमें 3 का भी एहतमाल है। सुनन नबी दाऊद में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे पूछा था कि तूने जो तलाक बत्ता दी है तो ये इरादा किस चीज का था? अन्नहु तल्लक़ इमरातहु अलबत्ता फाता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाला मा अरदता, ऐ रुकाना तुम्हारी नियत क्या थी? काला वाहिदा, या रसूलल्लाह मैंने 1 का इरादा किया। काला अल्लाह, कसम बखुदा। काला अल्लाह, जी या रसूलल्लाह अल्लाह की कसम खाता हूँ मैंने 1 तलाक का इरादा किया। काला हुआ मा अरदता, ठीक है जिस तरह तूने इरादा किया उसी पर हुक्म मैं बीवी से रुजू कर लूँ। अब ये सही रिवायत और ये वो रिवायत है कि जो मुहद्दिसीन ने भी ठीक कही, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम नववी रहमहुल्लाह ने, इसी तरह इस रिवायत को दुरुस्त और सही कहने वाले जो हैं वो हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह, वे भी कहते हैं अन्ना अबा दाऊदा रज्जहा अन्ना रुकानता इन्नमा तल्लका इमरातहु अलबत्ता। तो उन्होंने 3 तलाक दी हो फिर हुजूर ने 1 की हो, ऐसा नहीं है। उन्हें तलाक के बत्ता दी थी, हुजूर ने नियत पूछी, नियत 1 की थी, आपने कहा रुजू कर लो। तो ये रिवायत भी 3 तलाक के 1 होने की हरगिज़ दलील नहीं है, बल्कि तलाक के बत्ता जिसमें नियत 1 की हो उसके 1 होने की दलील है। गैर मुक़ल्लिदीन के चंद शुबहात हैं, उन शुबहात को ज़रा देख लें। शुबह नंबर 1, ये शुबह दीगर लोगों ने भी पेश किया, अल्लामा इब्नुल क़य्यिम ने इग़ासतुल लहफ़ान में भी पेश किया। इसको ज़रा समझें। इन लोगों को कहना है हज के मौका पर जब आप जाते हैं, जमरात को रमी करते हैं, रमी में कितने पत्थर हैं? 7। अगर कोई शख्स 7 पत्थर मुट्ठी में ले ले और यूं रमी मारे, फिर 7 पत्थर दूसरा जमरा, फिर 7 पत्थर तीसरा जमरा, तो एक ही मुट्ठी में 7 पत्थर लेकर अगर कोई शख्स रमी करता है तो कितने शुमार होंगी? 1। आपको दोबारा मारनी पड़ेगी। गैर मुक़ल्लिद कहते हैं बिल्कुल इसी तरह अगर कोई शख्स तलाक देता है अंत तालिकुन सलासन, तो फिर वो भी 1 शुमार होगी। इस समझ के बाद ये अल्लामा इब्नुल क़य्यिम भी फरमा रहे हैं और आज के गैर मुक़ल्लिदीन भी और आज के जो नाम नेहाद मुहक़्क़िक़ीन हैं वो भी फरमा रहे हैं। जवाब इसका समझ लें। पहला जवाब तो यह है कि रमी करना ये इबादत है। तलाक ये मक़बूज़ और नापसंदीदा चीज़ है। इबादत पर नापसंदीदा चीज़ को आप लोग आज क्यास कर रहे हैं, आपको इस क्यास की क्या ज़रूरत पड़ गई? ये क्यास माल फारिक है। नंबर 1। नंबर 2, जमरात के बारे में सही हदीस मौजूद है सही मुस्लिम में, वरम्युल जिमार तव्वुन, फरमाए रमी जब आप करने लगे तो उसको 1-1 करके मारे। जबकि अगर किसी शख्स ने 3 तलाक दी और इकट्ठी दी, शरीयत ने इकट्ठी का भी एतबार किया, हमने दलाइल पेश कर दिए, तो इससे पता चला कि रमी में हुक्म यही है कि अलग अलग करे। और तलाक अगर कोई 3 दे दे तो शरीयत ने 3 इकट्ठी तलाक का एतबार किया है। जब शरीयत एतबार कर रही है तो फिर आप क्यास तो आपका बातिल हो गया ना। क्यास तो उस वक्त होता शरीयत रहनुमाई ना करती। शरीयत ने रहनुमाई कर दी है कि वो अलग अलग मारनी है।
اور یہ اکٹھی بھی اگر کوئی دے دے تب بھی واقع ہو جاتی ہیں، تو اب قیاس مال فارق ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص رمی کے 7 کنکر ہیں، 7 میں سے وہ 3 مارتا ہے، یہ جائز ہے؟ نہیں، غلط ہے، اس کو 7 مارنے چاہیے۔ لیکن اگر کوئی 3 طلاق کے بجائے صرف 1 دے دے تو یہ درست ہے؟ جی ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمی کی تعداد میں کم پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ طلاق کی تعداد میں کم پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ تو یہ حکم الگ ہے، یہ حکم الگ ہے، ایک کو دوسرے پر قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ اور چوتھا الزامی جواب، یہ بڑا اہم ہے۔ ہم غیر مقلدوں سے پوچھتے، ایک بندے نے 1 کنکر، 2 کنکر، 7 کنکر مارے، کتنے شمار کریں گے؟ کتنے شمار کریں گے؟ 7۔ اگر ایک بندہ بیوی کو کہے الگ الگ الفاظ میں انت طالقن، انت طالقن، انت طالقن، تو رمی پر قیاس کرتے ہوئے کتنی شمار کرنی چاہیے؟ 3۔ لیکن کہتے نہیں 1۔ ہم نے کہا یہ قیاس تو تمہارے خلاف ہو گیا، نہیں سمجھا؟ الگ الگ رمی مارے تو آپ الگ الگ شمار کرتے ہیں، تو اس کا تقاضا تو یہی ہے کہ آپ جب کرتے ہیں طلاق تو طلاق کو بھی آپ پھر طلاق کو بھی شمار کریں 3۔ آپ شمار نہیں کرتے تو یہ کیا تو تم لوگوں کے خلاف ہو گیا۔ جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ آپ کا تکیہ جس دلیل پر تھا تو وہ دلیل خود آپ کے خلاف ہو گئی۔ ان کا دوسرا شبہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو بندہ 100 مرتبہ دن میں کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو یوں جھاڑ دیتا ہے اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی اللہ معاف کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرہ، کتنے شمار کریں گے؟ 1۔ تو دیکھیں عدد تو لغو ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتے نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار پڑھے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے سبحان اللہ 33 مرہ، الحمدللہ 33 مرہ، اللہ اکبر 34 مرہ، کتنے شمار کریں گے؟ 1 شمار کریں گے۔ تو کچھ وہ کہتے ہیں کہ کچھ فہم کرو، عدد لغو جاتا ہے، اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب سمجھ لیں، ہم اس کو بھی نہیں چھوڑتے، اس کو بھی آپ سمجھ کے جائیں۔ الزامی جواب، تحقیقی جواب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عبادت ہے، اور آپ ایک مبغوض چیز کو، ناپسندیدہ چیز کو عبادت پر قیاس کر رہے ہیں، یہ قیاس مال فارق ہے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا مطلوب ہے۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، تو ذکر کی کوئی لمٹ اور کوئی حد مقرر نہیں ہے، جبکہ طلاق کی حد مقرر ہے۔ ایک غیر محدود اس پر قیاس کر رہے محدود چیز کو، یہ بھی قیاس مال فارق ہے۔ نمبر 3، تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہی بات ہے کہ عدد کا خیال حدیثوں میں نہیں رکھا گیا تو یہ بات بھی غلط ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، یہ ترمذی میں روایت موجود ہے، سبحان اللہ عدد خلقہ، میں اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتا ہوں اتنی جتنی اس کی مخلوقات ہیں۔ حضور نے عدد کا اعتبار کیا نہیں کیا؟ یہ تو کر لیا۔ آپ کہیں گے نہیں یا رسول اللہ، پوری کی پوری جو مخلوقات ہیں ان کے عدد کے برابر آپ کا سبحان اللہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے ایک بار کہا ہے، یہ کاؤنٹ ہوگا کاؤنٹ۔ مستدرک کے حاکم میں روایت موجود ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لائے، ان کے پاس 4000 گٹھلیاں تھیں، وہ ان پر تسبیح کر رہی تھی۔ حضور نے پوچھا، تم نے کہا یا رسول اللہ میں تسبیح کر رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے کھڑے تمہارے پاس جو دیر کھڑا ہوں نا، میں نے تم سے زیادہ تسبیح کر لی ہے۔ یا رسول اللہ مجھے بھی ارشاد فرمائے کیسے کی ہے؟ امام حاکم سند صحیح ہے، امام حاکم نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا قولی سبحان اللہ عدد ما خلق من شیء، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہیں ان کی تعداد کے برابر میں اللہ کی تسبیح کرتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ جتنی مخلوقات ہیں ان کی تعداد کے برابر حضور کی تسبیح شمار ہو گئی یا نہیں؟ تو یہ تو غیر مقلدوں کی اس دلیل کے تو مخالف آ گیا۔
اور اسی طرح ایک اور روایت میں ہے سبحان اللہ عدد ما خلق فی السماء سبحان اللہ عدد ما خلق فی الارض. تو آسمانی اور زمینی مخلوق کی جتنی تعداد ہے اتنی تعداد کی تسبیح اللہ کے نبی کی شمار ہو گئی یا نہیں ہوگی؟ تو یہ کہنا کہ شمار نہیں ہوتا عدد باطل ہوتا ہے، آپ کا یہ موقف ان حدیثوں کے خلاف ہے. اور چوتھی اور اہم بات یہ، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی بات کو لیا جائے، ایک بندہ اس محفل میں تسبیح پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ کہہ دیتا ہے، ایک بندہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 34 بار کہہ دے، آپ بتائیے کتنی شمار ہونی چاہیے؟ وہ 100 شمار ہو یا 33 34 بار؟ اسی پر ہم قیاس کرتے ہیں، ایک بندہ ایک محفل میں اپنی بیوی کو کہتا ہے انت طالقن انت طالقن انت طالقن، کتنی شمار ہو؟ غیر مقلد کہتا نہیں ایک شمار ہوگی. اب سوال یہ ہے کہ جو دلیل آپ پیش کرے وہ تو آپ کے گلے پڑ رہی ہے. یہاں کی بات ہے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ غیر مقلد ہمارے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں آیا، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، اس نے ایک دلیل پیش کی. اب یہ دلیل نہیں، استاذ محترم فرماتے ہیں ڈھنگوسلے ہوتے ہیں. اس نے دلیل پیش کی. دلیل کیا؟ کہ بھائیو آپ جب نکاح کراتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قبول ہے جی قبول ہے، قبول ہے جی قبول ہے، قبول ہے جی قبول ہے. کتنے نکاح ہوئے؟ ایک. لہذا جب یہ کہا تجھے طلاق ہے تجھے طلاق ہے تجھے طلاق، تب بھی ایک. یہ ان لوگوں کے دلائل. عوام کہتے سبحان اللہ. حضرت الشیخ علامہ نے ماشاءاللہ آج دلیل کیا دی؟ دلیل کی ٹانگ توڑ کے رکھ دی ہے. یہ دلیل حضرت نے دی ہے. پہلی بات تو یہ سمجھے اس کے بارے میں کہ نکاح جو ہے، نکاح جوڑ کا نام ہے اور طلاق توڑ کا نام ہے. توڑ کو جوڑ پر قیاس کر رہے ہو، کوئی دلیل لاؤ نا. کیا قرآن و سنت یہی ہے کہ توڑ کو جوڑ پر آپ قیاس کرو؟ آج قرآن و سنت آپ سے ختم ہو گیا. نمبر 2، ایک بندے نے نکاح کیا ہے مارچ میں، فروری میں جا کر اس نے تجدید نکاح کر لیے. کتنے نکاح ہو جائیں گے؟ ان کے موقف کو دیکھا جائے تو نکاح تو 2 ہوں، جبکہ یہ کہتے ہیں نکاح ایک ہی ہوگا. تو سوال یہ ہے کہ اس نکاح پر آپ نے طلاق کو قیاس کیا کہ اگر 3 مرتبہ کہیں تو 3 نہیں 1 ہوتا ہے. آپ کی اگر ایک طلاق غیر مقلد آج دیتا ہے، ایک طلاق مئی میں دیتا ہے، تو کتنی شمار کرتے ہیں؟ 2. تو تجدید نکاح کو بھی 2 نکاح شمار کرو نا. کہتے ہیں نکاح ہوتا ہی ایک ہے. تو ہمارا بھی جواب یہ ہے کہ نکاح ہوتا ہی ایک ہے، لہذا وہ ایک ہی ہوگا. طلاقیں چونکہ 3 ہوتی ہیں لہذا وہ 3 ہوں گی. نمبر 3، تیسری بات سمجھیں، نکاح اور طلاق میں من وجوہ فرق ہے. نکاح کے اندر بیوی اگر نہیں مان رہی تو نکاح نہیں ہوگا، قبول ضروری ہے. جبکہ مسئلہ طلاق میں وہ نہ بھی مانے تب بھی طلاق پڑ جاتی ہے. نکاح کے معاملہ میں مہر ہوتا ہے، طلاق میں مہر نہیں ہے. نکاح کے معاملے میں گواہ موجود ہیں، وہاں پر گواہ شرط نہیں ہے. نکاح میں خطبہ مسنون ہے، جبکہ طلاق میں نہیں ہوتا کہ بیوی ادھر آؤ میں خطبہ پڑھتا ہوں اس کے بعد تمہیں طلاق دیتا ہوں. ایسا ہے. تو جب ان کے احکام بالکل جدا جدا ہیں، بالکل الگ الگ ہیں، تو پھر ایک کو دوسرے پر قیاس کرنا یہ 6 معنی دار ہے. اس کا کیا معنی ہے؟ آخر میں بس ایک بات، میں ایک واقعہ ہے وہ اکثر میں سنایا کرتا ہوں، میں اس کو تذکرہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا مناظرہ ہو رہا تھا کسی مقام پر، غیر مقلد تھے، اس طرف سے ہم تھے. جب وہ دیکھتے ہیں تو آخری حربہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیس کو بلا لیتے ہیں. پولیس نے معاملہ رفع دفع کر دیا اور آخر میں کہتے ہیں کہ اگر پولیس نہ آتی نا تو ہم تمہیں دیکھ لیتے. خیر پولیس ایس ایچ او صاحب آ گئے. حضرت فرماتے میں بھی بیٹھا تھا وہ بھی بیٹھا تھا. تو ایس ایچ او صاحب نے کہا جی مولوی صاحب بند کرو مناظرہ، کتابیں اٹھاؤ. حضرت فرماتے میں نے اسے کہا بھی آپ بیٹھ جائیں، ایک دینی مسئلہ ہے، میں بھی دلیلیں دیتا ہوں، آپ بھی آپ سنتے رہیں، اور آپ جب سمجھ جائیں جس کی دلیل آپ کو کبھی نظر آئے، جس کی بات آپ کو عمدہ نظر آئے، تو آپ بسم اللہ کر کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیں. انہوں نے کہا مولوی صاحب مناظرہ بند کرو. حضرت نے فرمایا بھی میں اتنا دور اکاڑا سے سفر کر کے آیا ہوں، مناظرہ تو ہوگا. اس نے کہا مولوی صاحب مناظرہ بند کرو وگرنہ میں تمہیں جوتے لگاؤں گا، اس کو بھی جوتے لگاؤں گا تمہیں لگاؤں گا، بند کرو مناظرہ. حضرت فرماتے میں نے کہا ایس ایچ او صاحب جوتے لگائیں، بے شک لگائیں،
لیکن اس کو جو مجھے جوتے لگائیں 3 جوتوں کو 3 شمار کریں، اس کو جوتے لگائیں 3 جوتوں کو 1 شمار کریں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا کہ یہی تو بات ہے، جو بندہ میرے دلائل سے مسئلہ نہیں سمجھ سکتا، تمہارے جوتے لگے نا خود سمجھے گا کہ نہیں ایسا صاحب 3 ہو گئے پورے۔ تو 3 طلاق 3 ہیں، اس پر بحمد اللہ تعالی ہم نے 5 اجزاء میں گفتگو کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ مسئلہ خود سمجھنے کی پھر آگے سمجھانے کی توفیق بخشے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں غیر مدخول بہا کو 3 طلاق اکٹھی دی جاتی تھی تو 3 شمار ہوتی تھیں، حالانکہ غیر مدخول بہا عورت 1 طلاق کا مال ہے تو 3 طلاقیں کیسے پڑھ سکتی ہیں؟ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ 3 طلاق اگر غیر مدخول بہا کو دی جائے تو 3 طلاق اکٹھی دی جائے تو چونکہ 3 طلاق جنس طلاق ہے، 1 طلاق دی جائے تو فرد طلاق ہے، جب جنس طلاق دی جائے تو جنس کا کامل فرد 3 طلاق ہے، اس لیے اس پر بطور جنس پڑ جاتی ہے۔ عورت جو غیر مدخول بہا ہو 3 طلاق کا 1 طلاق کا محل ہے، ہم یہ اس وقت کہتے کہ جب آدمی اس کو طلاق متفرق دے گا 1 سے بائن ہو جائے گی، لیکن جب وہ 3 دے گا تو چونکہ 3 طلاق کو ہم الگ الگ 1 نہیں کر سکتے، مجموعہ 3 یہ واقع ہو جاتا ہے اس عورت پر، اس لیے غیر مدخول بہا کو اکٹھی 3 طلاق دینے سے 3 طلاق پڑ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھیں، ایک مرتبہ پھر دیکھیں، آپ دلائل یہاں پر دیکھیں، میں آپ کو دکھا بھی دوں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول، دلیل نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 16 ہے، احادیث مقطوعہ ان ابراہیم فی الرجل یقول لامرأته انت طالق ثلاثا قبل ان يدخل بها قال ان اخرجهن جميعا، اگر اس نے 3 اکٹھی دیں لم تحل له تو عورت اس کے لیے حلال نہیں رہتی، فاذا اخرجهن تطرا، اگر الگ الگ دے دیں تو بانت بالاولا تو پہلی سے وہ حرام ہو جائے گی، اس پر جدا ہو جائے گی، والسنتان لیستا بشیء، اور دوسری 2 اس پر لاگو نہیں ہوگی۔ تو چونکہ 3 طلاق خود جنس ہے تو بطور جنس واقع ہوتی ہے، اس لیے وہ 3 طلاق اکٹھی کا محل ہے۔ ہاں البتہ الگ الگ دی جائے تو 1 سے چونکہ وہ بائنہ ہو جاتی ہے، دوسری کا محل باقی نہیں رہتی۔